صل من قطعک، بھائی جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑ لو۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں کوئی قطع تعلق کرتا ہے وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا مبارک راتوں کے اندر بھی بخشش سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے جو توڑ رہا ہے تم اسے جوڑو۔ لیکن یہ حرص آ گیا نا، اب بھائی بھی برداشت نہیں ہے، بہن بھی برداشت نہیں ہے، ایک گھر کے اندر بہو ساس رہ رہی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا اخلاق کا دیوالیہ نکلا کہ وہ زوجہ ہے جسے کہیں کہ زندگی کی رفیقہ، ساری زندگی کا ساتھ، اب وہ برداشت نہیں رہا۔ اگر انسان تھوڑا یہ سوچ لے کہ اگر ایک خاتون ہے، وہ زبان کی بھی تیز ہے، طبیعت کی بھی سخت ہے، اور شکل و صورت کے اندر بھی درمیانی ہے۔ ایک باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی کا حال یہ ہے، لیکن اس کا داماد اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کر رہا۔ اگر یہ سسر واقعتاً شریف النفس سلیم الفطرت ہے تو اپنے داماد کی بڑی قدر کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، زبان کی بڑی تیز ہے، طبیعت کی بڑی سخت ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پوری ہے، لیکن اس نوجوان کو دیکھو پھر بھی اس نے گھر بنایا ہوا ہے، وہ قدر کرے گا اگر سلیم الفطرت ہے تو جب ایک بندہ وہ قدر کر رہا ہے تو ذرا انسان یہ سوچ لے کہ اللہ جس کی وہ بندی ہے، یہ بندہ جب اس بندی کا خیال اس نیت سے کرے گا کہ میرے مولا راضی ہو جائے اس لیے کہ یہ بھی اس کی بندی ہے، تو اللہ پھر اس بندے کی کتنی قدر کرے گا۔ پھر کہاں نفرتیں وجود میں آئیں گی، کہاں گھر ٹوٹیں گے، کہاں طلاق ہوگی، کہاں خلا ہوگا۔ اور یہی طرز عورت کا بھی سوچنے کا ہو کہ ٹھیک ہے میاں کی طبیعت میں غصہ ہے، طبیعت میں سختی ہے، مزاج میں گرمی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کا بندہ۔ اگر وہ اس کا خیال اس نیت سے کر لے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اس بندی کا پھر کتنا خیال کرے گا۔ یہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا معاملہ اچھائی سے کرو، یہ باپ سے بھی کہا جا رہا، بیٹے سے بھی کہا جا رہا، شوہر سے بھی کہا جا رہا، بیوی سے بھی کہا جا رہا، بھائیوں سے بھی کہا جا رہا، بہنوں سے بھی کہا جا رہا، ارے ہر خاندان کے ہر فرد سے کہا جا رہا، معاشرہ اور سوسائٹی کے ہر ساتھی ہر فرد سے کہا جا رہا، ارے اچھا معاملہ کرو۔ ہمیں جس نبی سے نسبت ہے انک لعلی خلق عظیم، وہ خلق کریم پر نہیں، خلق عظیم پر فائز تھا۔ ایک یہودیوں کو اخلاق کا حصہ ملا، ایک عیسائیوں کو اخلاق کا حصہ ملا، اور ایک محمد رسول اللہ کو اخلاق کا حصہ ملا کہ معاف بھی کیا اور معاف کرنے کے بعد اس پر احسان بھی کیا۔ پھر کہاں نفرتیں ہوں گی؟ آج جو خاندان اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، کینہ اور بغض ہے، نفرتیں طبیعتوں میں سرایت کر چکی ہیں، ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان اس اخلاق سے محروم ہو گیا، بلکہ مسلمان نے معاشرتی زندگی کو اسلام ہی سے نکال رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی اسلام ہے کہ رہن سہن کا طریقہ بھی اسلامی ہو، اس کے اندر بھی اپنے اخلاق زندہ کیے جائے، لیکن اخلاق کا کیا دیوالیہ ہوا؟ نہ کوئی مسجد بجی، نہ بازار بچا، نہ کوئی دفتر بچا، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ نفرتیں، ہر جگہ دست و گریبان نظر آ رہے ہیں۔
تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حرص بھری پڑی ہے اندر،